ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین الى غیر النہائی۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت و بہار شفاعت، مالک جنت آقائے دو جہاں خاتم پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ قدر پیش کرے، باواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ عرض و معروض سے قبل میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں، اس سے قبل کلام اعلیٰ حضرت کلام الامام امام الکلام کے چند بند آپ تمام حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ نعمتیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، تو ساتھی منشیے رحمت کا قلم دان گیا، ساتھی منشیے رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا اور لے خبر جلد کی لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش جان و دل ہوش
و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم کا بے پناہ شکر ہے احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سبھی کو مسلمان پیدا کیا اور اس سے بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے بڑے نصیبے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی کو مسلمان پیدا کیا اور مسلمان پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا یہ ہمارے لیے بڑے نصیبے کی بات ہے بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کا امتی بنایا اور اس سے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہم کو اسلام عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی بے پناہ خوبیاں عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا یہ ہمارے لیے بڑے نصیبے کی بات ہے اس سے بھی بڑے نصیبے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا اور اس سے بھی بڑی نصیبے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسا مذہب عطا کیا اسلام بڑی خوبیوں کا حامل ہے اسلام یہ ایسا مذہب ہے جو ہم کو تمام تر برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اگر ہم اسلام کے فرامین پر عمل کر لیں اگر ہم اسلام کے قوانین پر عمل کر لیں تو قسم خدا کی ہم گناہوں سے دور رہیں گے اگر ہم اسلام کے فرامین پر عمل کر لیں اگر ہم اسلام کے قوانین پر عمل کر لیں تو ہم گناہوں سے بہت دور رہیں گے اس لیے کہ مذہب اسلام ہم کو تعلیم کیا دیتا ہے مذہب اسلام ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ اے لوگو اے میرے ماننے والوں تم برائیوں سے دور رہنا تم بے حیائیوں سے دور رہنا اور جب ہم مذہب اسلام کو ماننے لگیں گے تو قسم خدا کی ہم برائیوں سے دور رہیں گے برائیوں سے ہمارا دور دور تک واسطہ نہیں ہوگا اگر ہم سچے معنوں میں اسلام کو ماننے والے ہیں اگر ہم سچے معنوں میں اسلام کے پیروکار ہیں تو قسم خدا کی ہم برائیوں سے دور رہیں گے اور برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے اس لیے کہ اسلام ہم کو اسی چیز کا تو درس دیتا ہے اسلام ہم کو یہی چیزیں تو بتلاتا ہے اسلام ہم کو یہی چیزیں تو سکھلاتا ہے اسلام ہے کیا اسلام تعلیم کیا دیتا ہے اسلام ہم کو بتلاتا کیا ہے اسلام ہم کو سکھلاتا کیا ہے اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ تم گناہوں کے قریب نہیں جانا ہم گناہوں سے قریب نہ ہم گناہوں کے قریب نہیں جاتے ہیں اسلام ہم کو بتلاتا ہے تم برائیوں سے دور رہنا ہم برائیوں سے دور رہتے ہیں اسلام ہم کو بتاتا ہے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہم بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے بیواؤں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہم بیواؤں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں اسلام ہم کو دیتا ہے اسلام ہم کو حکم دیتا ہے ہم پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں یہ تمام چیزیں اگر کر لیں گے تو قسم خدا کی ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کل جب میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہاں بھی کامیاب ہوں گے حضرات محترم اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کی تعریف تو اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی کی ہے میں آپ کو بتلاؤں ایک عیسائی کرنل جس کا نام ہالرائی بتایا گیا ہے تاریخ میں اس کا ایک دوست تھا اس نے اپنے دوست سے پوچھا جو کہ مسلمان دوست تھا اس نے پوچھا کہ تم مذہب اسلام کی حقانیت مذہب اسلام کی سچائی کے بارے میں مجھ کو کچھ بتلاؤ
تو اس مسلمان دوست سے جتنا ہو سکا اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی پر اس سے جتنی ممکن کوشش ہو سکتی تھی اس نے بھرپور کوشش کی اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ اس عیسائی کرنل نے کہا، ہال رائٹ نے کہا، میں ان تمام باتوں کو مانتا ہوں، میں ان تمام باتوں کی تسلیم کرتا ہوں، لیکن آؤ میں تمہیں اسلام کی حقانیت کو بتلاؤں، اسلام کی سچائی کو بتلاؤں۔ ہمارے ہائی لینڈ میں 100 ممبران کی ضرورت پڑتی ہے جب کسی قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے، کسی قانون کو لاگو کرنا ہوتا ہے تو 100 ممبران کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان 100 ممبران میں سے ہر ایک دانشور ہوتا ہے، ہر ایک فہم والا ہوتا ہے، ہر ایک دانشور ہوتا ہے، اور وہ لوگ ایک قانون بناتے ہیں، اور جب اس قانون کو نافذ کرتے ہیں تو ابھی قانون کو نافذ ہوئے سال بھی نہیں گزرتا ہے کہ اس قانون میں تبدیلی کی ضرورت پڑنے لگتی ہے، ترمیم کی ضرورت پیش آنے لگتی ہے۔ لیکن میں بتاؤں کہ تمہارے محمد نے، خاتم النبیین نے عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر جو قانون بنا دیا، قسم خدا کی آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہوا، اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی، ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی۔ قسم خدا کی اسلام کی حقانیت کے بارے میں اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے اس کی تعریف کی ہے، اور جب اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرنے لگے تو اسلام کی حقانیت یہی۔ حضرات محترم، اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی کیا ہے؟ اسلام کی سچائی یہ ہے کہ اسے اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی اس کی تعریف کی۔ سچ کہا کسی نے، الفضل ما شہدت بہ الادیٰ، کمال کی بات تو یہ ہے، خوبی کی بات تو یہ ہے کہ جب اپنے تو اپنے غیر تعریف کریں تو یہ کمال کی بات ہوتی، یہ خوبی کی بات ہوتی۔ اپنے تعریف کرتے اچھی بات ہے، لیکن جب یہی تعریف غیر کرنے لگے تو یہ کمال کی بات ہے، یہ خوبی۔ تو اسلام یہ ایسا ریلیجن ہے، اسلام یہ ایسا مذہب ہے کہ اس کی تعریف اپنوں نے نہیں کی ہے بلکہ غیروں نے بھی کی ہے۔ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اس کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں، غیر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی سب سے پیارا، سب سے بہتر، سب سے فیورٹ، سب سے پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مذہب اسلام عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام میں بھی پیدا کیا۔ یا آپ اپنے نصیبے پر ناز کریں، اپنی قسمت پر ناز کریں، قسم خدا کی آپ جتنا بھی ناز کریں کم ہی ہے۔ اس لیے کہ اسلام یہ ایسا مذہب ہے کہ اپنے ماننے والوں کو برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے، جھوٹ سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کے بارے میں کہا گیا ان الکذب یہدی للفجور والفجور یہدی للنار، جھوٹ جو ہے یہ برائیوں کی جانب مائل کرتا ہے، اور برائیاں آپ کو کہاں لے کر کے جائیں گی؟ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برائیاں کہیں اور نہیں لے کر کے جائیں گی، بلکہ اگر برائیاں لے کر کے جا رہی ہے تو کہیں اور نہیں لے کر کے جائیں گی، بلکہ برائیاں اگر آپ کو لے کر کے جائیں گی تو جہنم کی جانب لے جائے گی، اور آپ جہنم میں جانے سے، آپ جہنم میں جا نہیں سکتے۔ آپ جہنم میں جانا چاہے تو اسلام اس سے روکتا ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اسلام کا مقصد ہی ہے کہ آپ اگر برائیوں کی جانب مائل ہو رہے ہیں تو اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو برائیوں کی جانب سے روکے۔ آپ برائیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو برائیوں سے روکے۔ قسم خدا کی اگر آپ نے مذہب اسلام کے فرامین پر، مذہب اسلام کے قوانین پر اگر عمل کر لیا تو آپ یہاں بھی کامیاب ہوگے، اور کل جب میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے تو وہاں بھی کامیاب۔ اس لیے ضروری چیز کہ ہم مذہب اسلام کو پڑھیں، مذہب اسلام کی حقانیت کو پہچانے۔ ہمارا یہ فریضہ ہے، فرض منصبی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق بخشی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عمر سے نوازا ہے، ہم مذہب اسلام کی حقانیت کے بارے میں پڑھیں، مذہب اسلام کی سچائیوں کے بارے میں پڑھیں۔ اور جب ہم مذہب اسلام کی سچائیوں کے بارے میں پڑھیں گے، مذہب اسلام کی حقانیت کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم گناہوں سے دور ہوں گے، ہم برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ آپ پیدا کیوں ہوئے ہو؟ آپ پیدا کیوں کیے گئے ہو؟ آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہو؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ آپ عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ آپ اگر
अगर इस दुनिया में आए हो तो आपका अव्वली फरीज़ा यही बनता है कि आप नमाज की पाबंदी करो, और जब नमाजों की पाबंदी करेंगे तो कसम खुदा की आप यहाँ भी कामयाब होगे, और कल जब मैदान महशर में रब तबारक व तआला के सामने हाजिर होगे तो वहाँ भी कामयाब होगे। इसलिए कि रब तबारक व तआला सबसे पहले अगर कोई सवाल करेगा तो वो कोई और सवाल नहीं करेगा बल्कि नमाज के बारे में पूछेगा, आपने नमाजें पढ़ी या नहीं, जो आप पर फर्ज है वो पढ़ी या नहीं। अगर आपने नमाजें नहीं पढ़े होंगी तो कसम खुदा की रब तबारक व तआला के सामने रुसवा होंगे, रब तबारक व तआला के सामने शर्मिंदा होंगे। और हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, मजहब इस्लाम के नाम लेवा है, मजहब इस्लाम के पैरोकार है, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, और मजहब इस्लाम का मानने वाला कभी भी नमाज नहीं छोड़ता है। मजहब इस्लाम का मानने वाला कभी भी बुराइयों की जानिब माइल नहीं होता है। मजहब इस्लाम का मानने वाला बुराइयों से दूर होता है। आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हो, आप बुराइयों से दूर रहो, आप बुराइयों के करीब नहीं जाओ, बेहयाइयों से दूर रहो। और यही तो मजहब इस्लाम की हक़ानियत है, मजहब इस्लाम की यही तो सच्चाई है कि आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हो। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मजहब इस्लाम जैसा मजहब अता किया है, मजहब इस्लाम आपको अता किया है। अगर आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हो तो मजहब इस्लाम की हक़ानियत के बारे में सब सुनो, मजहब इस्लाम की हक़ानियत के बारे में समझो, मजहब इस्लाम के क़वानीन पर अमल करो, मजहब इस्लाम के फरामीन पर अमल करो। अगर मजहब इस्लाम के क़वानीन पर अमल कर लिया तो आप यहाँ भी कामयाब होगे, और कल जब मैदान महशर में परवरदिगार आलम के सामने हाजिर होगे तो वहाँ